بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیع محمد خان اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسیع ٹی وی۔ سامعین، ایگزیکٹ آج سے 1 ماہ پہلے ہم نے سولر انرجی سبسڈی کے بارے میں انجینئر لقمان صاحب کے ذریعے ایک پروگرام کیا تھا۔ اس پورے مہینے کے اندر بے شمار فارمرز نے اپنے تبصرے بھی کیے ہیں اور سوالات بھی پوچھے ہیں۔ آج کا پروگرام صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ انجینئر لقمان صاحب آپ کے پوچھے ہوئے سوالوں کا جواب دیں۔ اچھا، ان سوالوں کے اندر جو لوگوں نے پوچھے ہیں، کچھ 2-4 نے اپنی مادری زبان کے اندر بھی کچھ گالیاں دی ہیں، لیکن وہ ان کو پورا حق ہے اور ہماری طرف سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ لیکن 99% کے جو سوالات تھے وہ بڑے متعلقہ تھے، اور آج انجینئر لقمان صاحب کو میں نے اسی لیے دعوت دی ہے کہ تاکہ وہ آپ کے کامن سوالات کے جواب دے سکیں اور آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن سامعین، آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب میں ایگریکلچر یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ایک زمانے کے اندر یونیورسٹی کے اندر ہڑتال تھی اور ہاسٹلز بند کر دیے گئے، لیکن جو لوگ ماسٹر اور پی ایچ ڈی کر رہے تھے یا غیر ملکی طالب علم وہ وہاں پر رہا کرتے تھے، میں بھی ان میں سے ایک تھا۔ ایک روز میں رات کو دیر سے، اس وقت میں ملتان سے میں لائل پور پہنچا، ہاسٹل میں نے دیکھا کہ طارق ہال کے ٹیرس پر صرف ایک آدمی چارپائی پر سویا ہوا ہے۔ میرا کمرہ نیچے تھا، میں نیچے سے اپنی چارپائی اٹھا کر اس آدمی کی چارپائی کے قریب میں نے اپنی چارپائی ڈال دی اور میں نیچے سے اپنا بستر اٹھانے کے لیے چلا گیا۔ سامعین، جب میں واپس آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہ جو آدمی جس کو میں جانتا نہیں تھا وہ وہاں سے اپنی چارپائی سمیت غائب تھا، لہذا مجھے فکر کوئی نہیں تھی، میں سو گیا۔ صبح ناشتے کے وقت ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا تعلق عراق سے تھا، عبد القادر کردی ان کا نام تھا، اور میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا کہ رات میں لیٹ آیا ہوں اور میں نے دیکھا کہ اوپر ایک آدمی سویا ہوا تھا اور میں نے چارپائی ڈالی اور جب میں نیچے بستر لینے کے لیے گیا تو وہ آدمی وہاں سے غائب تھا۔ اب وہ عراقی نے جواب دیا، اس نے کہا یہ آپ تھے؟ میں نے کہا یس۔ تو اس نے کہا کہ وہ میں تھا جو چارپائی اٹھا کے چلا گیا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس آدمی کو کیا انٹرسٹ ہے کہ پورا کا پورا ٹیرس چھوڑ کر اس نے چارپائی میری چارپائی کے قریب لا کر اس نے رکھی ہے۔ تو سامعین، ان سوالوں کے اندر بے شمار لوگوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ شاید ہم لوگوں کا کوئی اس میں انٹرسٹ ہو، لیکن یہ ہمارے جنرل مائنڈ سیٹ کی بات ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بغیر انٹرسٹ کے کوئی آدمی کسی کو صحیح بات یا صحیح راستہ دکھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام مشکلات کے باوجود آج پاکستان قائم و دائم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ہمیں برے آدمی نظر آتے ہیں وہاں چھیپا بھی ہے، وہاں لاسانی بھی ہے، وہاں اخوت بھی ہے، وہاں الخدمت بھی ہے اور وہاں ہم بھی ہیں۔ تو لہذا اس بات کے بتانے کے اندر اور اس پروگرام کے کرنے میں ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا سوائے اس کے کہ ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی انجینئر لقمان ان کاموں سے متعلق تھے، کچھ عرصہ انہوں نے کام کیا تھا، اور ہم نے یہ سوچا کہ کسانوں کی بہتر رہنمائی کے لیے ہمیں لازمی طور پر بتانا چاہیے کہ یہ راستہ ادھر جاتا ہے اور یہ راستہ ادھر جاتا ہے، اور چونکہ یہ گورنمنٹ کی جانب سے عام فارمرز کو، چھوٹے فارمرز کو سبسڈی دی جا رہی ہے، لہذا ہمارے کسان بھائیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سبسڈی کن کن چیزوں میں ملتی ہے اور کس کس طریقے سے ملتی ہے۔ اور انہی کومنٹس میں ایک سکسیس سٹوری بھی بتائی ہے، اور وہ 3 ایکڑ کے کسی ذمہ دار کی ہے جس نے کہا کہ میں نے صحیح جگہ پر اپروچ کیا اور اس کے نتیجے کے اندر آج وہ سارا مال جو ہے میرے فارم پر پہنچ چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ سبسیڈائز چیزیں جو ہیں وہ اب میرے فارم پر کام کریں۔ تو میں ویلکم کرتا ہوں جناب انجینئر لقمان صاحب کو، اور سر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ ڈینگی سے تازہ تازہ آپ نے نجات پائی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دل سے اپنے علم کے مطابق میرے کسان بھائیوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ تو آج ہم نے ان لوگوں کے سوالات کے جواب دینے ہیں جن کو ہم نے سم اپ کیا، اس لیے کہ تمام سوالوں کے جواب ہم نہیں دے سکتے۔ آگے چلنے سے پہلے پہلا سوال میں آپ سے ہی کرتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کئی لوگوں نے، زیادہ لوگوں نے نہیں لیکن کچھ لوگوں نے اس بات کی شکایت کی ہے کہ انجینئر لقمان صاحب جب ہم ٹیلی فون کرتے ہیں تو ہمارا ٹیلی فون نہیں اٹھاتے۔ تھینک یو سو مچ سر فار ویری وارم ویلکم۔ سر اصل میں ہوا یہ ہے کہ جب سے ہمارا پروگرام ہونے ہوا تو الحمدللہ اتنا اچھا فیڈ بیک اس کا ہمیں ملا، ریگولر اتنی کالز ہمیں ڈیلی سننے کو ملی ہیں، اور میں نے کوشش کی کہ ہر کال کو اٹینڈ کروں، ان کو پراپرلی رسپانس کروں، ان کے جو بھی کویشچنز ہیں ان کو پراپرلی ہائی لائٹ کر کے ان کو سارٹ آؤٹ کروں۔ تو ہر کال کو میں نے 10 سے 15 منٹس دیے، اور اتنی نمبر آف کالز تھیں کہ میں جسٹ نماز اور کھانے پینے کے علاوہ
بس کالز ہی اٹینڈ کر رہا تھا. اور جسٹ آفٹر 1 ویک مجھے ایک ڈینگی کا پرابلم بن گیا, تو میرے 2 ویکس ریگولر میرا ڈینگی کا جو پرابلم تھا وہ چل رہا تھا. تو میرا ٹریٹمنٹ کی وجہ سے میں پھر کالز زیادہ اٹینڈ نہیں کر سکا. لیکن اس دوران میں نے پھر سوچا کہ چلو میں واٹس ایپ کے اوپر ایک گروپ بنا دیتا ہوں اپنی ساری کمیونٹی کا. اس میں نے بہت سارے فارمرز کے نمبر ایڈ کیے. پھر واٹس ایپ کے اوپر میں 1 بائی 1 اپنے جو بھی خیالات تھے ان کے بارے میں ان کو آگاہ کرتا رہا اور ان کو ڈاکومنٹس بھی شیئر کرتا رہا. تو اب الحمدللہ طبیعت کافی بہتر ہوئی ہے. جی ماشاءاللہ سر, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے سننے والوں کی جانب سے بھی اور اپنی جانب سے بھی آپ کی سلامتی کی دعا بھی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے تاکہ آپ فارمنگ کمیونٹی کا اسی طریقے سے خیال رکھتے رہیں. اب ملٹی ملین ڈالر جو سوال آیا ہے وہ سوال یہ آیا ہے اور اکثر لوگوں نے پوچھا ہے, اور خاص طور پر میرے کے پی کے, بلوچستان اور سندھ والوں کے. ان لوگوں نے سوال یہ کیا ہے کہ کیا پاکستان کا دوسرا نام پنجاب ہے, اور کیا سندھ, بلوچستان اور کے پی کے میں اس قسم کی کوئی سکیم نہیں ہے؟ آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ سر بیسیکلی بالکل ایسا نہیں ہے کہ پاکستان صرف پنجاب ہی ہے. پاکستان بلوچستان بھی ہے, سندھ بھی ہے, کے پی بھی ہے, آزاد کشمیر بھی ہے, گلگت بلتستان بھی ہے اور پنجاب بھی ہے. سر بیسیکلی آپ کو پتا ہے کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد کچھ اختیارات صوبوں کو مل گئے اور کچھ وفاق کے پاس ہیں, اور اسی طرح کچھ پروجیکٹس ہوتے ہیں جو صرف صوبائی گورنمنٹ جن کو ڈیل کرتی ہے. تو وہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ہر صوبہ الگ الگ ڈیل کرتا ہے. جو ہم نے پروگرام کیا تھا وہ پریاٹ کے نام سے تھا, جو پنجاب ریزیلینٹ انکلوسیو اینڈ ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پروگرام تھا. وہ پنجاب کے لیے تھا, جو پنجاب کے سارے ڈسٹرکٹ جو ہے اس میں انکلوڈ تھے. اس طرح جیسے ہمارے فارمرز کمیونٹی کہتی ہے کہ پاکستان کے باقی صوبوں کا آپ نے پروگرامز نہیں کیا اس کے بارے میں, تو سندھ میں بھی پروگرام چل رہا ہے اسی طرز کا. وہ سیاپیپ کے نام سے SIAPEP, سندھ ایڈیگیٹڈ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ پروگرام. اور اس کے علاوہ کے پی کے جو گورنمنٹ ہے وہ بھی سیم طرز کا پروجیکٹ کر رہی ہے, وہ KPIAAP اس کے نام سے وہ پروجیکٹ کر رہی ہے. اور اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی پروجیکٹ چل رہا ہے, اس میں پکے کھالوں کا پروجیکٹ چل رہا ہے, اور اس میں اریگیشن اینڈ اسمال ڈیمز کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ کام کرتا ہے. اسی طرح بلوچستان میں پروجیکٹ چل رہا ہے. بلوچستان میں سولر کا پروجیکٹ نہیں ہے, لیکن وہاں پہ ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم, ایگریکلچر مشینری اور اس کے علاوہ واٹر کورس لائننگ, اس طرح کے پروجیکٹ چل رہے ہیں. تو یہ ہر صوبے میں اپنی اپنی جو گورنمنٹس ہیں, صوبائی گورنمنٹ, وہ یہ پروجیکٹس کرتی ہیں. جو نیشنل پروگرام ہوتا ہے وہ پورے پاکستان کے لیے ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ 377 ارب روپیز کا 1 لاکھ ٹیوبویلز کو سولرائز کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ, وہ نیشنل پروگرام ہے. جب وہ لانچ ہوگا تو وہ سارے صوبوں کے لیے ہوگا. یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ہر صوبے کا اپنا اپنا پروجیکٹ ہے, اور ہر صوبے کا اپنا اپنا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اس کو ڈیل کرتا ہے. یہ تھینک یو مچ جناب, یہ تو بڑا آپ نے میری بات کا ہی جواب دیا ہے. اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگلا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے دوست نے پوچھا ہے, اور میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں گیا ہوں ایگریکلچر ایکسٹینشن کے ڈپارٹمنٹ میں, اور وہاں آرام سے لوگ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اے سی کی ہوا کے اندر انجوائے کر رہے تھے. اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ جی وہ ایک پروگرام ہے سبسڈی کا اور ڈرپ اریگیشن کا اور سولر کا, تو ان لوگوں نے کہا بھاگ جاؤ, یہاں پہ کوئی کام نہیں. اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ اس کا جواب سر سمپل یہ ہے کہ ہم نے جو کاشت کی ہے وہ آلو کیا ہے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ شاید چنا یہاں سے نکل آئے گا, کہ ہم نے جس ڈائریکشن میں ان کو بھیجا تھا کہ جو ڈپارٹمنٹ اس پروجیکٹ کو ڈیل کر رہا ہے وہ آن فارم واٹر مینجمنٹ ہے. اب ہر صوبے کا جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے نیچے 8 سے 10 ڈپارٹمنٹس ہیں. فورسٹری ڈپارٹمنٹ ہے, ایکسٹینشن ہے, مارکیٹنگ ہے, انفارمیشن ڈپارٹمنٹس ہیں, بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں. تو یہ جو پروجیکٹس ہے یہ چونکہ واٹر کورس لائننگ کا ہے, اریگیشن کا ہے, رینیویبل انرجی کا ہے, سولر کے ریلیٹڈ ہے, لیزر لینڈ لیولنگ کا ہے, واٹر کورس لائننگ, ہائی ایفیشنسی نہیں, اریگیشن سسٹم. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو میرا بھائی ہے وہ اصل صحیح جگہ پر نہیں گیا, بالکل اور آپ نے کبھی نہیں بتایا کہ آپ نے ایگریکلچر ایکسٹینشن کے دفتر میں جانا ہے. آپ نے بتایا تھا کہ آن فارم واٹر مینجمنٹ کے دفتر میں جانا ہے. اگر وہ آن فارم واٹر مینجمنٹ کے دفتر میں گیا ہوتا تو ان کو یہ جواب نہ ملتا. ایگزیکٹلی, Am I right؟ بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ ہر تحصیل میں نے اپنی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ ہر تحصیل کے اندر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر آن فارم واٹر مینجمنٹ موجود ہے. وہ 17 اسکیل کا آفیسر بیٹھا ہوتا ہے, وہ آپ کو سارا ڈیل کرتا ہے. اور ہر تحصیل میں باقی ڈپارٹمنٹس کے بھی جو ہے آفیسز ہیں. تو ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کا تو کام ہی مارکیٹنگ کرنا ہے یا ریسرچ کرنا ہے ایگریکلچر کی کراپس کے اوپر یا پیسٹی سائڈس کے اوپر. تو یہ جو پروجیکٹ ہے یہ آن فارم واٹر مینجمنٹ کا ہے. ایک منٹ روکتے ہوئے میں اسی کو ذرا کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آن فارم واٹر مینجمنٹ جو ہے وہ پنجاب کے اندر تمام ضلعوں کے لیے ہے. اس لیے کہ بے شمار لوگوں نے پوچھا ہے کہ جی لئے کے لیے ہے کہ نہیں ہے, کسی نے کہا فتح جنگ کے لیے ہے کہ نہیں ہے, کسی نے کہا پسرور کے لیے ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ذرا کلیئر کر دیجیے گا کہ یہ اسپیسیفکیشن ہے کچھ ڈسٹرکٹ کی یا آل اوور پنجاب کے تمام 37 اضلاع جو 36 اضلاع ہیں یہ ان کے لیے؟ سر آن فارم واٹر مینجمنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر
بیٹھا ہوتا ہے 36 اضلاع کے اندر, اور اس سے نیچے جو تحصیلیں ہیں, ہر تحصیل کے اندر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر آن فارم واٹر مینجمنٹ اپوائنٹڈ ہے. تو یہ پورے پنجاب کے ہر ضلع اور اس کی ہر تحصیل کے لیے پروجیکٹ مفید ہے اور یہ چل رہا ہے. سر اب ایک اور چھوٹا سا سوال ہے, میں جانا چاہتا ہوں مستونگ, گوادر جانا چاہتا ہوں, ٹھٹھا جانا چاہتا ہوں, لیکن وہاں جانے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں کہ پنجاب کے اندر میری زمین 3 ایکڑ ہے, یہ سوال کسی نے پوچھا ہے, اور کسی نے پوچھا ہے 5 ایکڑ ہے, کسی نے کہا 7 ایکڑ ہے, تو کیا ہم کوالیفائی کرتے ہیں اس کے لیے کہ نہیں کرتے؟ بالکل آپ کرتے ہیں. میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ منیمم 3 ایکڑ اور میکسیمم 12.5 یعنی کہ 12.5 ایکڑ, اگر اس کے درمیان آپ کی لینڈ ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں چلتا ہوں آگے جناب. میں مستونگ کا رہنے والا ہوں اور میں ٹھٹھا کا رہنے والا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے پنجاب کے بارے میں تو بتا دیا, اور آپ نے بہت پیارا $multi-million جواب دیا کہ پنجاب پاکستان کا نام نہیں ہے, بلوچستان اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, شاید زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت پنجاب کے. تو لہٰذا ہر علاقوں میں اپنے اپنے کام چل رہے ہیں, لیکن آپ کو سمت کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کون سا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں ٹھٹھا میں ہوں اور مجھے یہ سبسڈی چاہیے تو میں کس جگہ پر جاؤں گا, اور اگر میں مستونگ میں رہتا ہوں یا گوادر میں رہتا ہوں اور مجھے یہ سبسڈی چاہیے تو مجھے کون سا دروازہ کھٹکھٹانا ہے؟ اس کے لیے سر ٹھٹھا چونکہ صوبہ سندھ میں آتا ہے, تو سندھ کے اندر جو آن فارم واٹر مینجمنٹ کا ہی ڈپارٹمنٹ ہے, اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جیسے پنجاب میں پریاڑ کے نام سے پروجیکٹ چل رہا ہے, وہاں بھی ایک پروجیکٹ ہے سیاپپ کے نام سے, SIAPEP. اس پروجیکٹ کے اندر بھی ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم, لیزر لینڈ لیبلنگ, سولر, یہ سارا کچھ انکلوڈیڈ ہے. تو آپ نے جو آن فارم واٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے سندھ کے اندر, جو ٹھٹھا کے اندر, وہاں آپ نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر کے آفس میں جانا ہے. وہاں بھی سیم آپ کو ایک فارم ملے گا, آپ نے ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے اور اپنی پروسیڈ کرنی اپلیکیشن. اور مستونگ میں اس ایسے جو پروجیکٹس ہیں ایگریکلچر انجینئرنگ کے, وہاں پہ ایگریکلچر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے نام سے کام کر رہا ہے یہ محکمہ. یہاں پہ آن فارم واٹر مینجمنٹ ہے پنجاب میں, اور مستونگ یا گوادر یا بلوچستان میں ایگریکلچر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے. تو آپ نے اپنی تحصیل کے ایگریکلچر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے آفس میں جانا ہے, وہاں پہ جا کے اپلائی کرنا ہے. اور اگر میرا تعلق باغ آزاد کشمیر سے ہو یا لکی بروت سے ہو تو پھر مجھے کہاں جانا ہے؟ آزاد کشمیر میں چونکہ اسی طرح کے جو پروجیکٹس ہیں, اس کو ایریگیشن اینڈ اسمال ڈیمز کے نام سے ایک ڈپارٹمنٹ ہے, وہ آزاد کشمیر میں کام کر رہا ہے. وہ جتنے بھی منی ڈیمز بنتے ہیں یا واٹر کورس لائننگ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں یا ڈگ ویلز کے اوپر سولر لگتا ہے, آزاد کشمیر میں ایریگیشن اسمال ڈیمز کے نام سے جو محکمہ ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے. اور اس لیے میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا کہ میرے مالاکنڈ سے ایک دوست نے یہ سوال پوچھا تھا کہ جی کیا مالاکنڈ کوالیفائی کرتا ہے. آپ نے بات کلیئر کر دی ہے کہ ایکچولی یہ سبسڈی حاصل کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کس جگہ پر جانا ہے. اور میں یہ چاہوں گا کہ اس پروگرام کے اندر یہ جو چاروں صوبوں کے جو کنٹیکٹ پرسنز ہیں یا کنٹیکٹ ڈپارٹمنٹ ہیں کہ ان کے نمبر بھی چلتے رہیں, ان کی ویب سائٹ بھی ہو, تاکہ میرے پورے پاکستان کے بھائی, اس لیے کہ پاکستان کی ترقی ایک جگہ کی ترقی نہیں ہے, پورے پاکستان کی ترقی شامل ہے, تو وہ اس کے نیچے چل رہا ہوگا. میرا آخری سوال آپ سے ہے, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت آپ اربن ایریا کو چھوڑیں, جو فارمنگ کمیونٹی ہے اس کے لیے سب سے بڑا ایشو اس وقت جو ہے وہ بجلی کا بل ہے, ٹیوب ویلز کا. اور لاسٹ ٹائم آپ نے بڑی پیاری خبر دی تھی کہ $370 ارب کا ایک پروگرام, نیشنل پروگرام, جس کے اندر پنجاب, سندھ اور بلوچستان اور KPK کی تخصیص نہیں ہے, وہ اس قسم کا پروگرام اناؤنس ہوا ہے. تو اس کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی ہے کہ وہ نیشنل لیول کے اوپر وہ پروگرام ہے, اور وہ کب تک اس کے آنے کا امکان ہے, اور اس کے لیے ہمیں کہاں رابطہ کرنا پڑے گا؟ جی بالکل, یہ جو پروگرام تھا یہ نیشنل لیول کا پروگرام تھا, جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اسلام آباد جناح کنونشن سینٹر میں اس کی انیگوریشن بھی کی تھی. یہ 377 ارب روپیز کا پروجیکٹ تھا. اس میں 1 لاکھ ٹیوبویلز کو گورنمنٹ جو سولرائز کرنے جا رہی تھی. چونکہ نیشنل پروگرام ہے تو یہ تھوڑے سے اس میں کلیشز اس طرح کے آ رہے ہیں کہ ڈپارٹمنٹل کے اپنے ایشوز آ رہے ہیں کہ کس کس ڈپارٹمنٹ کو کس کس صوبے میں کیسے کیسے اس کو ایگزیکیوٹ کروانا پروجیکٹ کو. تو یہ تھوڑے سے گورنمنٹ لیول کے اوپر اس کے اوپر ایشوز آ رہے ہیں. باقی یہ بس ان قریب لانچ ہونے والا ہے, اور اسی نگران گورنمنٹ کے سیٹ اپ کے اندر ہی یہ لانچ ہونا ہے. بس تھوڑا سا اس کا ہینڈ اوور کا اور ایگزیکیوشن کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے ڈپارٹمنٹس کا. تو جیسے یہ لانچ ہوگا انشاءاللہ ہم اپنے جو فارمر کمیونٹی ہے ان کو 1 بائی 1 کنوے کریں گے پورا پروسیجر کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے. جزاک اللہ انجینئر صاحب, آپ نے اکثر سوالوں کا جواب بہت ہی پیارے طریقے سے دیا ہے, اور ہماری پابندی ہے وقت کی. اور ایک ساتھ میں بدقسمتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی ملکی لیول پر کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بے شمار ہرڈلز درمیان میں آ جاتی ہیں. برائی کا کام تو پھیلتا ہے ہوا کی طرح, اور اچھائی کا کام جو
جو ہے وہ کیڑی کی طرح چلتا ہے. اب آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے اوپر وہ جو مختلف ہرڈلز ہیں اس کو صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے پورے پاکستان کے کسان بہت جلد اس پروجیکٹ سے مستفید ہوں گے اور یہ جو 1 لاکھ روپے کا بل اور 2 لاکھ روپے کا بل یہ اس سے نجات پائیں گے. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے اور میرے کسان بھائیوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ان کو یہ پتا ہو کہ میں نے کون سا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، میں نے کہاں درخواست دینی ہے اور میں نے کیسے فالو اپ کرنا. وما علینا الا البلاغ المبین.